رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تار کول کی پکی سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف دور دور تک ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خاردار جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ جا بجا اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ چاروں سو گھمبیر سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں ایک کار کی تیز روشنی ابھری۔ اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کر دیا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر 26 سال کے آس پاس جبکہ لڑکی کی عمر 26 سال تھی۔ لڑکی نے دلہن کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور وہ فل میک اپ میں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہے۔ لڑکے نے عام سی جینس اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی غلطی تو نہیں کی؟ لڑکی نے مسکرا کر اس لڑکے سے کہا۔ نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے راضی بھی تو نہ تھے۔ لڑکا مسکرا کر بولا۔ گھر والے راضی بھی کیسے ہوتے؟ تم کوئی کام بھی تو نہیں کرتے، لڑکی نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو میں نے نوکری کے حصول کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی اور اصابت میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ لڑکی یکدم چونک کر بولی، سرفراز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے اور کل دوسرے شہر کے لیے نکل لیں گے۔ مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو نہیں جاتا۔ لڑکی پھر چونکی۔ یہ شارٹ راستہ ہے جو ہم کو جلد دانش کی طرف پہنچا دے گا۔ کہیں یہ وہی خونی سڑک تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی پھر چونکی تھی۔ کار بڑی ہی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اصابت میں سر ہلا کر ہاں کیا اور اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولا، صدف، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ آج کے دور میں یہ سب باتیں محض افسانوی ہیں۔ اس نے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ… صدف کے جملے اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ ایک زوردار دھماکہ تھا جو اس نے سنا تھا۔ ساتھ ہی کار کا توازن بگڑ گیا۔ کار کے بونٹ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی جسے سرفراز نے صاف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی جس کی چمکتی سرخ آنکھیں تھیں، جس کی ایک ہی جھلک اس کو نظر آئی تھی۔ کار لہراتی ہوئی دائیں طرف والے میدانی حصے میں اتر گئی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور چلی کہ کسی چیز سے ٹکرا کر رک گئی اور سرفراز کا سر کار کے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کاری ثابت ہوئی جس سے وہ فوراً ہی بے سدھ ہو گیا۔ صدف نے چیختے ہوئے سرفراز کو ہلایا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ کار میں سرفراز بے ہوش پڑا تھا اور صدف اکیلی تھی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ اس سڑک سے جڑے تمام پراسرار واقعات اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے کار گزارے گا تو وہ کبھی بھی اس سڑک سے اس کو جانے نہ دیتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ تو کرنا تھا۔ چنانچہ صدف ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ اس نے دیکھا کہ کار کے بونٹ پر بہت سا خون پڑا ہے۔ ہو سکتا تھا یہ اسی چیز کا خون ہو جو چیز کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ وہ اور آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کار ایک بہت طویل قد آدم مجسمے سے ٹکرا کر رکی ہے۔ اس نے غور سے اس مجسمے کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ چونک گئی۔ یہ پتھر کا عجیب سا مجسمہ تھا۔ صدف کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کس طرح کا مجسمہ ہے۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھے۔ بس اتنا ہوا اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی
کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھیں جن میں وحشت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ دوسرے پل صدف لہرا کر اس نووارد کی باہوں میں جھول گئی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جاں بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد صاحب کی لڑکی کو اسی کی شادی سے لے کر بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی، لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے۔ انہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تھا۔ چند سال پہلے کاشف اتنا کامیاب کاروبار نہ تھا، بس چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بے حد پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لیکن اس کی محنت اور لگن نے اس کے کاروبار کو 10 سال میں بلندی اور عروج بام عطا کیا تھا۔ عروج حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے انداز میں تکبر پیدا نہیں ہوا تھا، ہر ایک سے محبت اور عاجزی سے ملتا تھا۔ اس کی محنت کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی کپڑے کی انڈسٹری اس کے ساتھ کاروباری سودے پر راضی ہوئی تھی۔ وقت رات کے 8 بجے طے پایا تھا۔ کاشف رات 7 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ بیگم ایک خالص گھریلو عورت تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ان بے وقت کاروباری میٹنگ سے چڑ ہی کھاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے ناک بھو چڑھائی تھی، لیکن ہنس کر ٹالتے ہوئے گھر سے نکل آیا تھا۔ جلد پہنچنے کے لیے اس نے ایک مختصر راستے کو چنا تھا۔ کاشف جانتا تھا اگر وہ مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو شدید قسم کے ٹریفک جیم میں پھنس جائے گا، جو کہ گوارا نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس کو اختیار کرنے پر پابندی تھی۔ اس کی وجہ اس سڑک پر ہونے والی پراسرار اموات تھی۔ پہلے پہل اس سڑک پر خاصی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر و خوف پھیلنے لگا تھا۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ لوگوں کی لاشیں تھیں جو اس سڑک سے ملا کرتی تھیں۔ وہ لاشیں بربریت اور وحشت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھیں۔ لاش کے چہرے اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشانات ہوتے اور جسم میں خون بے حد کم پایا جاتا، جس سے ایسا لگتا کہ کسی درندے کا کارنامہ ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی ان حادثات کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہو سکے ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف پایا جاتا جو ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے تھے۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ بدروحوں کا گروہ ہے جو لوگوں کو ورگلا کر عوام کا خون پی جاتا ہے۔ کوئی آدم خور شیر کی داستان سناتا، مگر ایک روایت نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے یہاں پر کسی ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا۔ یہ گروہ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکے مارا کرتا تھا۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے پولیس پارٹی ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے مگر پولیس والے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حکومت کوئی اور ٹھوس قدم اٹھا پاتی، ملک میں طاعون کی وبا پھیلی جس سے پورا ملک شدید متاثر ہوا تھا۔ طاعون اس علاقے میں پھیلا چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے، اسی لیے ان کی کوئی مدد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو کر مر گیا۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان مجرموں کی بدروحیں اس علاقے میں لوگوں کو مارتی پھرتی ہیں۔ چنانچہ حکومتی اقدامات کا کوئی ٹھوس فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی اور اس سڑک کو حادثاتی مقام قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی
بہت سے منزلیں چلے جاتے اور پھر کبھی واپس نہ آتے، اور ان کی لاشیں اسی حالت میں ملتی جو کہ وحشت اور بربریت کا نمونہ ہوتی۔ کاشف بڑے ہی پرسکون انداز میں کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، دل ہی دل میں ان لوگوں کی توہم پرستی پر کہکے لگا رہا تھا جو کہ اس سڑک کو آسیبی گردانتے تھے۔ ابھی تک اس کے ساتھ ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی جو غیر معمولی ہو۔ سڑک کے دونوں اطراف طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خاردار پودے، جھاڑیاں اور اونچے نیچے ٹیلے وافر تعداد میں موجود تھے۔ کاشف کو کار چلاتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، مگر سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سڑک تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد اس مین روڈ پر ہونا چاہیے تھا جہاں سے ہوٹل سی ایگل کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ اچانک اس کی نظر فیول میٹر پر پڑی۔ فیول کا نشان بتانے والی سوئی زیرو کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مطلب پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب شدید قسم کی پریشانی کاشف کے چہرے پر نظر آنے لگی تھی۔ ملاقات کا وقت بھی شروع ہوا جاتا تھا۔ اچانک کار نے جھٹکے لینے شروع کر دیے تھے۔ چند لمحے کے بعد کار لہراتی ہوئی سڑک کے دائیں طرف کچے میں اتر گئی۔ کار کا فیول میٹر زیرو کی ریڈنگ شو کر رہا تھا اور کار رک چکی تھی۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ کاشف کار سے نکل کر بڑبڑایا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا۔ کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ انتظار کر کے چلے گئے تو ساکھ بزنس مارکیٹ میں کافی خراب ہو جائے گی۔ وہ شدید پریشان ہو گیا۔ یہ اتنا ہی وقت لگ گیا تھا جتنا ٹریفک جام میں لگتا تھا۔ دور دور تک تا حد نگاہ ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنے فون کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکالا۔ یہ دیکھ کر اسے شدید قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ فون بند تھا۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فون بند کیوں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو فون کو اچھی طرح سے چارج کر لیا تھا۔ اس کی یہ عادت ہمیشہ سے تھی کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتا تو فون اپنا چارج کر کے ہی نکلتا تھا، لیکن آج تو بالکل ہی انہونی ہوئی تھی۔ شدید سردی کا احساس بھی ستا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر کار کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کاشف ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑا، جیسے کوئی پائل پہنے چھن چھن کرتا چلا آ رہا ہو۔ کاشف کار سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، دور دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ کاشف کو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگی تھیں جو کہ اس سڑک سے منسوب تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی نوارد قریب آیا، یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے گھاگھرا چولی زیب تن کر رکھا تھا جو کہ اکثر و بیشتر اس علاقے کے بنجارے پہنا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے خالص دیہاتی لہجے میں کاشف کو مخاطب کیا۔ بابو، کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، گاڑی تو ٹھیک ہے، مگر افسوس پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ کاشف نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکی نے تعصب کا اظہار کیا۔ بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے، مگر تم اس ویرانے میں کیسے؟
کاشف نے حیرت سے کہا، بابو یہاں تھوڑی دور ایک بستی ہے جہاں میرا گھر ہے، ہم بھولے بھٹکے راہ گیروں کی مدد کرتے ہیں۔ لڑکی مسکرا کر بولی، مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے اور یہاں پر آمد و رفت کی پابندی ہے۔ وہ بدستور حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، جیسے وہ یکدم گڑبڑا سی گئی۔ دوسرے پل وہ مسکرا کر بولی، نہیں بابو، یہاں ایک ڈاکو کا گروہ ہے جو عوام کو پریشان کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ مار کرتا ہے۔ اچھا، جواب مختصر تھا۔ بابو تم ہمارے گھر چلو، رات ہمارے گھر میں گزار لینا، صبح کوئی نہ کوئی گاڑی گزرے گی تو پھر پیٹرول کا بھی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ لڑکی پھر مسکرائی تھی۔ کاشف نے دل میں سوچا کہ ساری رات یہاں گاڑی میں کالی کرنے سے بہتر ہے لڑکی کے ساتھ چلا جائے، صبح ہونے پر دیکھا جائے گا، کیونکہ ابھی دوسری کسی گاڑی کے گزرنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ میٹنگ تو خراب ہو ہی گئی ہے۔ چنانچہ کاشف عصابت میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ چلنے سے پہلے کار کے ڈیش بورڈ سے ٹارچ نکالنا نہیں بھولا تھا۔ ڈیش بورڈ میں ہمیشہ ہی ایک ٹارچ موجود رہتی تھی تاکہ اگر کار میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہو جائے تو ٹارچ کی روشنی کی مدد سے دور کی جا سکے۔ لڑکی آگے آگے چلی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں کاشف نے لڑکی کے سراپے کو غور سے دیکھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی اور اس کی چال بہت دلکش تھی۔ بابو کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے چلتے چلتے پوچھا۔ کاشف خان۔ کیا کرتے ہو بابو؟ کاروبار ہے میرا کپڑے کا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں چلتے ہی رہے۔ کاشف بس لڑکی کی دلکش چال کو دیکھتا چل رہا تھا۔ اسے اپنے کاروباری میٹنگ کے خراب ہونے کا بہت افسوس تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو آبادی کے آثار نظر آئے۔ چاند کی روشنی میں مکانوں کے دھندلے اور ملگجے سائے دیکھ کر اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ آبادی دیکھ کر امید جاگ گئی کہ چلو رات کا کوئی انتظام ہو گیا، ورنہ پہلے اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مکانات صاف اور واضح نظر آنے لگے تھے، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سا غیر فطری سا سناٹا طاری تھا، جیسا سناٹا قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اتنا سناٹا کیوں ہے، بالکل غیر فطری سا؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر لڑکی چونک گئی، اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بولی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بابو، سیدھے سادے دیہاتی ہیں، زیادہ تر جاگنے کے عادی نہیں، جلد سو جاتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ اس کا جواب کاشف کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال اس کے ساتھ چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ لڑکی ضرور اس علاقے کے ڈاکوؤں کی ساتھی ہے، مگر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ ساری رات گاڑی میں تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ کاشف چپ چاپ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد اچانک وہ اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زاوونا۔ نام بڑا ہی عجیب سا تھا، ایسا نام تو اس نے زندگی میں پہلی بار ہی سنا تھا۔ لڑکی کاشف کو مسلمان معلوم نہیں ہوتی تھی، مگر اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت نام ہے جو کہ تم پر بہت جچ رہا ہے۔ اپنی تعریف پر کاشف نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جس میں احساس تفاخر نمایاں تھا۔ اس کی مسکراہٹ کاشف کو سپاٹ اور کھوکھلی لگی، بالکل غیر فطری، زندگی کے ہر احساس سے عاری۔
کاشف کوشش کے باوجود بھی اس میں زندگی تلاش نہ کر سکا۔ اچانک لڑکی نے مسکرا کر کاشف کو مخاطب کیا، تم مجھے تو ہم پرست انسان معلوم ہوتے ہو، اگر بستی میں سناٹا ہے، اس میں غیر فطری پن کہاں سے گھس آیا؟ شاید میں نے غلط کہا ہو، لیکن مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے میرے قدم کسی بستی کے بجائے قبرستان کی سمت اٹھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بس عجیب سے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ جس انداز میں وہ مسکرائی، اس کو دیکھ کر اس کو پھر کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اندیکھا جال سا ہے جس میں وہ پھنس رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد چاند کی روشنی میں کاشف کو پتھر کا ایک مجسمہ نظر آیا۔ پتھر کے اس مجسمے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ ایک عجیب سا مجسمہ تھا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ یہ مجسمہ کسی عورت کا تھا جس کے خد و خال نہایت خوبصورت تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مجسمے کو دیکھ کر کاشف کے اندر ایک سرد سی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس مجسمے کو دیکھ کر کسی ریاست کی حکمران کا گمان ہوتا تھا۔ یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کاشف نے زاگونا سے سوال کیا۔ یہ ہماری دیوی ہے رامونا، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہی ہے جو ہم کو موت کے بعد زندگی دے گی، زاگونا نے عقیدت تمدانہ انداز میں جواب دیا۔ کاشف اس کے شرکیہ خیالات سن کر کانپ کر رہ گیا کہ زاگونا نے پتھر کے مجسمے سے اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لی تھی، حالانکہ امیدوں کا محور صرف اور صرف ذات واحد ہی ہونی چاہیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ بستی کے اندر مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بستی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی دفن شد شہر میں آ گیا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ یہ بستی آثار قدیمہ کی دریافت ہو۔ کوئی بھی مکان سالم حالت میں نہ تھا، سب ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ اکثریت ایسے مکانوں کی تھی جو کہ کھنڈر معلوم ہوتے تھے۔ وہ اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو شاید بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں ایک پراسرار لڑکی کاشف کو ایسی بستی میں لے آئی تھی جو کہ زیادہ تر اجاڑ اور ویران معلوم ہوتی تھی۔ اب تو وہ ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگی تھیں جو اس سڑک سے منسوب تھی۔ ایک سرد سی لہر اس کو اپنے جسم میں دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ کاشف نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو کہ دوسرے مکانوں کی طرح اجاڑ، ویران اور کھنڈر سا بنا ہوا تھا۔ لڑکی اس کو لے کر ایک ایسے کمرے میں پہنچی جہاں دیواروں پر انرجی سیور کی جگہ بڑی بڑی موم بتیاں روشن تھیں جو دیکھنے میں بڑا ہی پراسرار سا تاثر پیش کر رہی تھیں۔ ان روشن موم بتیوں کو دیکھ کر کاشف نے اپنے جسم میں لرزش محسوس کی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سارا ماحول عصبی لگ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں سیاہ تھیں۔ بائیں طرف والی دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر ایک پرانا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف ایک کائی زدہ مٹکا اور ایک گلاس موجود تھا، لیکن کمرے میں کسی طرح کے پنکھے کا کوئی بھی وجود نہ تھا۔ لیکن پنکھا نہ ہونے کے باوجود کاشف گرمی کا ذرا بھی احساس نہ ہو رہا تھا، بلکہ اس کو ہلکی سی سردی محسوس ہو رہی تھی جو کہ اس کے لیے نہایت ہی حیرت انگیز تھی۔ کیا اس گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کاشف نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، لیکن تم پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی چلے جانا تم۔ زاگونا مسکرائی۔ شکریہ، مگر کیا بستی کے دوسرے لوگ تمہارے گھر
کسی اجنبی مرد کی موجودگی پر اعتراض نہیں کریں گے؟ او تم اس کی فکر مت کرو، یہاں کوئی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں کرتا، زاگونا نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے۔ اور تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی باہر نکل گئی۔ کاشف چند لمحوں تک پتھر کے بت کی طرح کھڑا رہا اور پھر طویل سانس لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی چھٹی حس کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی، لیکن وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی گاڑی بھی خراب تھی۔ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ زاگونا اس کو آسیبی کمرے میں تنہا چھوڑ کر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلی گئی تھی۔ اس کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔